مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم رحمۃ اللہ. احتشام بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ احتشام بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ یا نا اسٹریم یارڈ پہ چیک کریں مائک سیٹنگ. آپ ہیڈ فون کوشش کریں نکالیں، شاید اس وجہ سے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی تک آواز نہیں آ رہی ہے احتشام بھائی. آپ فون پہ ہیں ابھی؟ آپ ہیڈ فون نکال کے کوشش کریں. آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز. السلام علیکم اب رحمۃ آواز اللہ. آ رہی ہے؟ ہیلو. ہاں جی بھائی آ رہی ہے. کیا ہاں حال ہے احتشام بھائی؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی میری تو حال کافی ٹھیک ہے الحمدللہ، میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیے. جی الحمدللہ. مجھے آپ کدھر سے مرزا کے جی آپ کی آواز رکی ہے. آپ پورا نام لیں مرزا غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر میرے کئی سارے اشکالات ہیں جو ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. ضرور پوچھیں. تو پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں. پہلے آپ جی اپنا نام بتائیں. آپ کس میں فرقے سے؟ میرا نام ہاں میرا نام احتشام قادر ہے. میں اچھا کولکتہ انڈیا سے ہوں اور اچھا. جاب کرتا ہوں. بس یہی میرا تعارف ہے. آپ مسلمان ہوں، سنی آپ مسلمان ہوں، اتنا کافی ہے. کون سے سنی مسلمان ہیں؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، چکرالوی، اہل قرآن، کون سے؟ میں بس مسلمان ہوں. کون سے مسلمان ہیں بھائی؟ سارے کہتے ہیں ہم میں مسلمان ہیں. وہ میں میں وہ مسلمان ہوں جو ختم نبوت پہ وشواس رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور ختم نبوت کے منکر کو کافر کہتا ہے. میں وہ مسلمان ہوں. کیا بس قاسم ندوتوی اس کے آگے مجھے مسلمان؟ اور کچھ نہیں کہنا. اللہ کیا اللہ کیا کے اللہ کے نبی نے کہا تھا وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ جو بھی ہے وہ فلاح پا جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں وہی مسلمان ہوں جو صحابہ کے طریقہ پہ چلنے کو سچا فرقہ، سچا ہدایت والا راستہ مانتا ہے. کیا دیوبندی اب میں اب صحابہ؟ مرزی اب میں جو ہے آپ مرزا بتائیں کے کہ بارے میں جو ہے مرزا آپ پورا نام لیں. پورا نے- نام لیں پہلی آ- بات. ٹھیک ہے؟ آ- پورا میرا نام. نام احتشام قادر ہے. میں یہی نے میرا کہا نام ہے اور کچھ نام نہیں ہے میرا. مرزا یہی میرا غلام نام ہے. قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی پورا نام لیں گے. ٹھیک. میں پھر آپ سے مرزا غلام ہے. ٹھیک ٹھیک جی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی. پورا کوئی مسئلہ آپ نہیں مجھے. پورا وقت کوئی دوں مسئلہ کہ نہیں آپ مجھے. بات کریں. آپ ایک سیکنڈ ویٹ کریں. دیکھیے آپ نے کہا کہ ہوں، آپ ان مسلمانوں میں شامل ہیں جو کہ صحابہ کو مانتے ہیں. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی فرقہ نہیں، تو اس کا مطلب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ فی میں النار والے میں فرقے ہیں میں یا کسی میں کسی اور پہ مجھے کسی کے لیے جواب نہیں دینا. مجھے مرزا پہ بات کرنی ہے. میں آپ کسی اور کے پورا لیے بات نام کرنے نہیں آیا ہوں. مجھے آپ بس مرزا مجھے نام آپ بتائیے آپ پورا حق پر ہے کہ نہیں ہے. مجھے پورا نام مجھے لیں. اور کسی کی بات ہی نہیں کرنی ہے. میں نے پہلے کہا مجھے مرزا پہ بات کرنی ہے. آپ آپ پورا اس کے نام لیں آپ گے. اسے نبی پورا نام آپ لیں اسے نبی مانتے ہیں. آپ اسے نبی مانتے ہیں نا، تو آپ مجھ سے کیا سوال کریں؟ آپ اپنا بارے میں بتائیے. پورا نام کوئی لیں اگر گے. کوئی ہندو آ کر اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ کہے گا تو اسے اللہ کے نبی کے بارے میں ٹھیک ہے. اشکالات کے جوابات دیا جائیں گے، نہ کہ یہ پوچھا جائے گا بھائی تم کون ہو، کیا نہیں ہو، کیا آپ کے نبی جھوٹے ہیں کیا؟ آپ آپ کے سوالوں نبی کے جھوٹے لیے ہیں. نہیں نہیں سچے آپ تو سوالوں کے لیے اب آئے آپ ہو. چھوڑ دیجئے وہ بات. ٹھیک خطبہ ہے. الہامیہ میں روحانی خزائن سنیے روحانی خزائن میں جلد 16 جی مرزا کہتے ہیں مرزا کہتے بات میں آپ کو کہا ہے پورا نام لیں. کتنی بار میں آپ کو بتاؤں؟ پورا نام لیں آپ. مرزا غلام احمد قادیانی نے ٹھیک روحانی خزائن جلد 16 پیج نمبر 20 میں لکھا ہے کہ قرآن میں 3 شہروں کا ذکر ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان. اب آپ ہے. مجھے وہ آیت نکال کے دکھائیے، یا تو پھر مرزا قادیانی نے خود ہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے. جھوٹا شخص جو ہے کہ ہاں جی. جھوٹا آپ کا جو انٹرنیٹ ہے نا وہ بہت ہی سلو ہے. آپ نے ایک اعتراض پیش کیا خطبہ الہامیہ سے.
آپ اسکرین پہ دکھائے حوالہ، اس پہ آپ کا ایک جواب منٹ، میں یہاں پہ چیٹ میں شیئر کیا میں نے، اسے پڑھیے، اچھا چیٹ میں میں نے بھیجا. یہ تو انگریزی میں ہے خطبہ الہام، یہ تو عربی کی کتاب ہے. یہ مجھے یہ شیئر کرنے نہیں آتا یہاں سے، یہ شیئر نہیں، کیسے ہوگا؟ یہ تو بھائی یہ تو انگریزی میں آ گئی ہے بات، حضرت مسیح موعود نے تو عربی میں بات لکھی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں بھی کھول کے دے رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے اس میں اسکرین شیئر کیسے ہوگا؟ میرے پاس وہ کتاب بھی ہے، ایک منٹ. اچھا ہاں جی، آپ اسکرین شیئر کریں. جی بھائی، آپ کا انٹرنیٹ پھر سلو ہو گیا ہے. جی احتشام بھائی، میں نے اشکال کر دیا. اور میرے بھائی آپ نے انگریزی میں پیش کیا اعتراض، کتاب عربی میں ہے، کتاب جو حوالہ آپ پیش کریں وہ اردو میں عبارت ہے، آپ انگریزی کی پیش کریں. یہ تو نہیں کتاب انگریزی میں، یہ تو حضرت مسیح موعود نے عربی میں اور اردو میں لکھی ہے. تو آپ نے جو حوالہ پیش کیا وہ حوالہ ہی غلط ہے. میں تب جواب دوں گا جب آپ اسکرین پہ حوالہ لائیں گے. جو دعویٰ آپ نے کیا ثبوت آپ نے دینا، پھر میں رد کروں گا. ایک منٹ، یہ شیئر کیسے ہوگا؟ ایک منٹ، شیئر فوٹو کیسے شیئر ہوتا ہے اس میں؟ شیئر اسکرین کریں. یار آپ کا انٹرنیٹ اتنا سلو ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا. پورا مزہ آئے گا آپ کو رضی بھائی، آپ گھبرائیے مت. یہاں پہ فوٹو کیسے شیئر ہوتا ہے یہ بتائیے آپ، میں یہ آپ فوٹو سینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اسکرین چیٹ پہ میں صرف چیٹ شیئر کرنے کا آپشن ہے، آپ اسکرین فون شیئر پہ نہیں ہو رہا ہے فون سے. فون پہ یا لیپ ہاں میں ٹاپ؟ فون پر ہوں، فون پر ہوں، لیپ ٹاپ پہ نہیں ہوں. یہاں پہ فوٹو شیئر کرنے کا نہیں آ رہا آپشن. آپ کے پاس ہے لیپ ٹاپ اپنے قریب؟ نہیں، ابھی فی الحال لیپ ٹاپ قریب میں نہیں ہے. یہ آپ اچھا میں نا آپ کی مدد کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ انڈیا سے ہیں، مجھے انڈیا بہت اچھا ملک ہے. میں آپ کے لیے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں آج، ٹھیک ہے؟ خوش ہوں گے آپ لیکن یہ کریں انٹرنیٹ اپنا ٹھیک کر لیں. میں اسکرین آپ کو دکھا دوں گا، میں حوالے میں آپ کے پیش کر دوں گا، میں ان کا رد کروں گا. آپ انٹرنیٹ اپنا ٹھیک کر لیں، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں بھائی. جی احتشام صاحب، ہوں ہوں آپ یہاں ہی تو رہیں، یہاں میں پہ تو میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ قادیان کا ذکر ہے، قادیان کا نام کا ذکر ہے. یہ کہاں ہے؟ اب آپ میوٹ پہ ہو جائے، میوٹ پہ ہو جائے، میں آپ کا جواب دیتا ہوں. آپ نے اب اسکرین نہیں چھوڑنی، جب آپ لنک پہ جاتے نا میں آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے اسٹریم یارڈ پہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ جواب سنیں گے. یہ آپ نے اعتراض پیش کیا خطبہ الہامیہ کا. پہلی بات یہ آپ نے اپنا فرقہ چھپایا، یہ مناسب بات نہیں ہوتی. جب کوئی باپ کا نام پوچھے تو کھل کے بتانا چاہیے، لیکن بہرحال آپ کی مرضی ہے. احمد رضا خان کہتے ہیں جو فرقہ چھپاتے ہیں ان کے دین میں اصل میں فساد ہوتا ہے تو وہ نہیں بتانا چاہتے، یہ آپ کی مرضی ہے. یہ خطبہ الہامیہ کا وہ صفحہ ہے جو آپ نے پیش کیا. آپ نے انگریزی میں حوالہ بھیجا ہے، کتاب اردو اور عربی میں ہے، تو اس سے سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ نے خود ہی یہ حوالہ پڑھا ہی نہیں. آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قادیان کا لفظ قرآن میں، آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں آپ کے پاس علم نہیں، اور آپ نے کسی مولوی سے اعتراض سن کے وہ آگے پیش کر دی. یہ خطبہ الہامیہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بات کیا کی ہے اس کو آپ نے دیکھا نہیں.
یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح یہ فرمایا ہے، دیکھیں قریباً 20 برس ہوئے کہ میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں یہ خدا تعالیٰ کا کلام جو میری زبان پر جاری کیا گیا لکھا تھا۔ اب اگر آپ اوپر دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے یہ کشف تھا، یہ تو خواب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کشف ہوا اور اس کشف میں میرے بھائی تو نے قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے بابا؟ قرآن میں کہاں ہے؟ مرزا تو لکھ رہا ہے کہ قرآن میں ہے۔ آپ میوٹ پہ ہو میرے جائیں، دل میں یہ بات آیا کہ 3 شہر قرآن میں ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان کہاں ہے؟ کیا انبیاء کے کشوفات جھوٹے ہوتے ہیں؟ انبیاء کو کشف ہوتا ہے وہی ہوتا ہے؟ او بھائی، انبیاء کو کشف ہوتا ہے وہی ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کو کشف ہوتا تھا وہی ہوتا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ سوال ہے، آپ میوٹ ہو جائیں، میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ اور کشف کرتا کون تھا؟ ٹیچی وہ میں دکھاؤں ابھی کشف کون کرتا تھا؟ ٹیچی ٹھیک ہے، آپ میوٹ وہ ہو بھی جائیں۔ دکھاتا ہوں ایک۔ ٹھیک ہے، آپ میوٹ ہو جائیں۔ تو پہلی بات یہ آپ بہت جذبات میں آ چکے ہیں، آپ کا یہ حال ہے کہ آپ میں جرت نہیں کہ اپنا فرقہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ جو انبیاء کے بھی کشف ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خواب قرآن میں ہے کہ چاند ستارہ سورج جو سٹارز سن مون نے آپ کا سجدہ کیا، یہ بھی خواب تھی، اس کو تو نہیں آپ حقیقت میں لیتے، آپ تعویل کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے واضح لکھا ہے کہ یہ کشف تھا، نہ کہ یہ کوئی حقیقی واقعہ۔ تو اس میں اشارہ یہی ہے کہ تو قادیان مطلب تو یہ کہاں ہے؟ تو جھوٹا ثابت ہو گیا نا؟ تو آپ تو یہ مان لیے کہ وہ جھوٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کشف، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا تھا، اللہ کے نبی کے خواب سچے تھے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ مان لیے کہ مرزا کے خواب اور کشوفات جھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں قرآن میں، اس کا دور دور تک ذکر نہیں، آپ دکھائیے قرآن میں۔ اچھا یہ میں آپ اس کو کے آپ یہ مان لیے کہ الہام اور کشف مرزا کے جھوٹے ہوتے ہیں، آپ یہ مان لیے؟ آپ تو یہ مان لیے، آپ بالکل مان لیے۔ آپ ابھی کہیں کہ مرزا کو، جواب سنیں، ٹھیک ہے؟ آپ میوٹ پہ آپ جواب سنیں۔ آپ مرزا کو یہ کشف ہوا تو کبھی آپ پورا ارے آپ نام مجھے لیں، میوٹ کیوں؟ ڈرے کیوں؟ آپ پورا نام لیں اور آپ بات سنیں، ٹھیک ہے؟ آپ بات سنیں آرام سے۔ آپ نے سوال پوچھا ہے، آپ میرے شاگرد کے طور پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سوال کرنے آئے ہیں، جواب آپ نے اچھے اسٹوڈنٹ بن کے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود کا کشف جھوٹ ہے، نہیں، میں نے کہا سچا کشف تھا۔ کشف جو ہوتی ہے نا اس کی تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دکھاؤ تب قرآن میں، دکھاؤ تب کشف سچا ہے تو آپ شاگرد اچھے نہیں ہیں، او بھائی، ٹیچر کے آگے نہیں بولتے ایسے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ کو پتہ ہے کلاس سے نکالا جاتا ہے، میں آپ کو کلاس سے نہیں نکالنا چاہتا۔ یہ جو حوالہ ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کشف ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قادیان بابرکت جگہ تھی۔ جو کشف ہوتی ہے اس کو حقیقت میں نہیں لیا جاتا، نہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے کیا کشوف تھے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ مجھے شبہ تو ہو گیا کہ آپ دیوبندی ہیں، اور مطلب ہے کہ آپ دیوبندی ہیں، ٹھیک آپ ہے؟ کے مرزا کے کشوفات جس میں نے آپ کو کتنی بار کہا تھا پورا نام لے، آپ میں ہمت نہیں کہ آپ تمیز سے بات کریں۔ جو گندے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایسے غلط کام کرتے ہیں پھر ان کو کلاس سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو جو بات اتنی بار کی ہے کہ آپ پورا نام لیں تو آپ نے نئی بات مانی میری، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو جو بات کی تھی کہ اگر آپ نے تمیز سے بات کرنی ہم آپ کو لیں گے، نہیں تو ہم آپ کو نہیں لے سکتے۔ اگر آپ چیٹ میں ہمیں بتا دیں کہ آپ تمیز سے پورا نام لیں گے ہم آپ کو ایک اور موقع دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ چیٹ میں بتا دیں کہ آپ تمیز سے بات کریں گے، آپ پورا نام لیں گے، اور جب میں بولوں گا آپ بات نہیں کریں گے۔ کیا آپ اس پہ متفق ہیں؟ ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ آپ بات سنیں گے، میوٹ پہ رہیں گے جب میں جواب دے رہا ہوں گا؟ بتا دیں چیٹ میں۔ ہم آپ کو نکالنا نہیں چاہتے، حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو نکالیں، یہ غلط الفاظ استعمال کریں، میں کہتا ہوں نہیں، جزاک اللہ۔ اب آپ میوٹ پہ ہو جائیں، میں آپ کو آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کی مرزا ابھی آپ نے کہا آپ تمیز سے بات کریں گے، اب پھر وہی نام لے رہے ہیں۔
पूरा नाम लेना। आप मुझे म्यूट पे मुझे निकाल क्यों रहे हो? मुझे क्योंकि आप आप क्या, नाम नहीं ले रहे। मैंने हम लोगों ने या किसी भी मुसलमान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबी नहीं माना, तो आप उसको उसकी नबूवत साबित करने के लिए दूसरे गैर नबी का दावा क्या नाम है, दलील क्यों दे रहे हैं? मैं अशरफ आपको अली बता थानवी है या अहमद रजा खान बरेलवी है, किसी का भी आप दलील क्यों दे रहे हैं? क्या उन्होंने नबूवत का दावा किया? मैं नबूवत का आपको जिसने दावा किया, आप उसका दलील दीजिए। अभी दिखाता हूँ कि उन्होंने नबूवत का दावा किया। आप म्यूट पे हो जाए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। नबूवत का दावा किया। मैं आपको अभी दिखाता तो हूँ ना, भाई आप नबू फिक्र ना करें। मैं आपको अब म्यूट किया, अब आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे या नहीं? अगर आपने अच्छे स्टूडेंट नहीं बनना, फिर मैं आपको नहीं सिखा सकता कुछ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आपके उलमा ने नबूवत का दावा किया है। तैयार हैं आप? ये आपके लिए नई बात होगी जो देवबंदी मदरसे में ना आपको ना नहीं ना 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 जो नबी को नबी से कंपेयर करो, जब हम लोग किसी को नबी माने ही नहीं है, तो आप उसका आप दलील क्यों दे मानते रहे हो हो? तो अभी मैं साबित करूंगा। आप म्यूट पे हो जाएं। आप म्यूट करें अपने आप को, बात सुने फिर जवाब दें। ठीक। ठीक है, आप बात सुनेंगे एहतशाम। ठीक। जी म्यूट पे आप। जज़ाकल्लाह। ये रशीद अहमद गंगोई साहब की किताब तज़किरतुर रशीद है। वो कहते हैं, उनके मुतालिक लिखे कि वो कहते थे, सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है, और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस जमाने में हिदायत व निजात मौकूफ है मेरे इत्तबा पर। कासिम ननोतवी साहब ने मुबाहिसा में लिखा कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट, एक मिनट। वहां कहीं भी नबूवत का दावा नहीं है, झूठ। कहाँ लिखा जी है आ नबी रहा है? है, कहाँ लिखा है? हक बात तो हम भी कर रहे हैं। एक सेकंड आप म्यूट अभी पे हम भी कह रहे हैं, हम हक बात करें, हम नबी हो गए, हम नबी नबी हो की गए, तारीफ, हम हक बात कर रहे हैं। ना, नबी की तारीफ ना मुबाहिसा नबी का नबूवत का दावा। मेरे भाई, जब मैं बोल रहा हूँ आपने नहीं बोलना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आराम से पीछे आप देखेंगे, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है कि आप बात सुने। ये जो दावा रशीद अहमद गंगोई साहब ने किया कि सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान पे है, और इस जमाने में हिदायत व निजात मौकूफ है मेरे इत्तबा पर। कासिम ननोती साहब कहते हैं यही नबी की तारीफ है। एक चीज होती है लफ्ज नबी इस्तेमाल करना, एक होता है दावा, वही हो लफ्ज नबी इस्तेमाल ना करें। आपके मुजद्दिद जो है ना खालिद महमूद साहब, वो कहते हैं अगर कोई उम्मती दावा करे कि मुझे इल्म खुदा ताला ने दिया है और वो इल्म दीनी नोयत का है, तो वो उम्मती होने से निकल जाता है। अब उसके लिए दो ही सूरतें हैं, या वो नबी है या कज़्ज़ाब है। जो भी ये दावा करे कि अल्लाह ने उनको इल्म दिया, दीनी इल्म, वो या नबी है या कज़्ज़ाब है। तो आप बताएं, कासिम ननोती, रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी नबी है या कज़्ज़ाब? जी सुनन तिरमिजी में रिवायत है, हदीस नंबर 2219, अल्लाह के नबी ने कहा, जिसका मफहूम है कि 30 जवाब दे दज्जाल आएंगे, जनाब, मैंने 30। आपको सवाल पूछा है। आपको सवाल मैं मैं पूछ, जवाब इसका दे रहा जवाब हूं, अब आप दे। सुनो। नहीं, मेरा बात सुनो, मेरा नहीं, अब आप मेरा जवाब सुनो। एक सेकंड एहतशाम साहब, हम ये करते हैं, आप 2 मिनट बोलेंगे, मैं म्यूट पे हो जाऊंगा, फिर मैं 2 मिनट बोलूंगा, आपने म्यूट पे रहना। आप इसका चैट में वादा करें कि आप इस पे वादा करते हैं मेरे साथ कि आप 2 मिनट बोलेंगे, फिर मैं 2 मिनट बोलूंगा। जब आप बोलेंगे मैं नहीं आपको काटूंगा, जब आप बोलेंगे मैं आपको नहीं काटूंगा। आप चैट में लिखते हैं कि आई प्रॉमिस, लिखते हैं जी। एहतशाम से अब सुन आप लिया, ठीक है। वादा मैं करते हैं आप मेरे साथ। ठीक है, अब तो मैंने आपकी, ठीक है, मैंने आपका 5 मिनट बात सुना, अब मेरा बात 5 मिनट सुनिए, एक अब आप मेरा बात सेकंड, 5 मिनट दो सुनिए। मिनट होगा, तो दो यहाँ दो पे मिनट, अल्लाह के, एक ठीक है, सेकंड। 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, मेरा 2 मिनट। मैं आपका टाइम शुरू कर रहा हूं, आप बात करें। ठीक है, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। ठीक है, तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पे ये
सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2218 और 2219 दोनों में कहा है कि इस उम्मत में 30 दज्जाल आएंगे जो 30 के 30 नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ए लोगों सुन लो, मैं आखिरी नबी हूं। अब इसके बाद मैं खुद मिर्जा कादियानी के जो है पूरा नाम ले। मैंने आपको कितनी बार बताई कि जब आप फोन को बंद करते हैं, आप यहाँ नहीं रहते भाई, किसी को आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दूसरे टैब्स खोलते जा रहे हैं, आपका टाइम जारी है, आप टाइम अपना जाया कर रहे हैं, फोन को नहीं आपने छोड़ना, अपनी तो उम्र ही मिर्जा, है। एक मिनट, मिर्जा कादियानी यहाँ पर क्या, एहतशाम साहब मेरी बात सुने, जब आप स्क्रीन बदलते हैं ना, जब आप स्क्रीन बदलते हैं, किसी को आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी को आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जो बातें करें किसी को कुछ नहीं समझ आ रही। आपने स्ट्रीम यार्ड की लिंक नहीं छोड़नी, मैं आपको किन अल्फाज से समझाऊं। कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं, मुझे मेरे पास स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं, वरना मैं शेयर करके दिखाता। स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं है फोन में, इसलिए जाना पड़ रहा है मुझे। सुनिए अब, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 7 पेज 200 में मिर्जा कादियानी क्या कह रहे हैं कि क्या तुझे इल्म नहीं है कि जो हमारा रब जो रहीम और फजल करने वाला है, इसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया बगैर किसी इस्तिस्ना यानी कि बगैर किसी एक्सेप्शन के बनाया है, और तालबीन हक के लिए हमारे नबी के वाजे अल्फाज से इसकी तफसीर अपने इस कौल से कर दी कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर हमारे नबी के बाद हम किसी नबी को के ज़हूर को जायज समझे तो गोया ये नबूवत में तो नबूवत के दरवाजा बंद होने के बाद दोबारा खोलने जायज करार। आपके 2 मिनट हो गए हैं, अब आप म्यूट पे रहेंगे, आपने वादा किया है। मुझे समरी देने दो, समरी नया हवाला नहीं दे रहे, समरी तो दो हवाला, हम 2 हवाला दिया, एक मिनट, हाँ 2 हवाला हम दिया। अब मैं हमको 20 मिनट टोकने का लिए हमको टाइम दीजिए। एक हवाला तिरमिजी से 2 हदीस के अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे उम्मत में 30 कज़्ज़ाब 30 दज्जाल आएंगे, दज्जाल 30 दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ए लोगों सुन लो कि मैं आखिरी नबी हूं। तिरमिजी हदीस नंबर 2218 2219। और मिर्जा ने ये मिर्जा कादियानी ने हम्मामतुल बुशरा रूहानी खजाइन जिल्द 7 सफा 200 में कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, और इसमें कोई इस्तिस्ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी तरीके का एक्सेप्शन नहीं है। तो मिर्जा ने भी खुद को, मिर्जा ने, यार कितनी बार मैं आपको कहूं कि पूरा नाम ले, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप पूरा नाम नहीं लेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप अपने जश्न मनाए, ठीक है। अब आपने 3 मिनट लिए, अब आप आराम से मेरी बात सुनेंगे, आपने मेरी बात को नहीं टोकना, मैंने आपको पूरे 3 मिनट दिए, मैं अंदर नहीं बोला, तो अब आप यहाँ आराम से बैठ के मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। पहली बात यह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमुल्लाह ने वाज़े फरमाया है कि लफ्ज़ नबी ज़रूरी नहीं। अगर कोई शराब पिए, उसको पानी कह के पिए या शराब कह के पिए, वो शराब ही रहेगा। अगर कोई दावा करे उनको इल्म खुदा से मिला, वो नबी है या कज़ाब है। ये खालिद महमूद साहब ने फतवा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमुल्लाह से ये बात अखज़ किया। मैं आपको आपके अंबिया सुनाता हूँ। रशीद अहमद गंगोई का दावा आपको सुनाया है। कासिम ननोती कहते हैं यही नबूवत का दावा है। अगर कोई कहे कि हदायत मेरे पे मुनहसर है, ये नबी होने का दावा है, तो रशीद अहमद गंगोई आपके नबी ही हैं। जो रशीद अहमद गंगोई के बारे ये बात है कि जो भी उनको माने वो दोजख में नहीं जाएगा, ये तो दावा नबियों ने नहीं किया, तो ये आपके नबी ही हैं। तज़किरतुर रशीद में लिखे कि अर्श पे रशीद गंगोई का कलम चल रहा है, तो आपका जो कलम का जिक्र है ना कुरान में, वो आपके नजदीक रशीद गंगोई का कलम है, तो आप उसको नबी ही मानते हैं। अरवाह सलास में भी लिखे कि अल्लाह ने उनसे वादा किया वो कभी गलती नहीं कर सकते। ये मासूमियत का दावा, ये नबूवत का दावा होता है, ठीक है। लफ्ज नबी नहीं है, ये मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आपका कलमा क्या है? आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, ठीक है। इसको जब मुरीद ने बेदारी में पढ़ा, थानवी ने इसकी तस्दीक की कि इसका मतलब है आपका मुरीद मुत्तबे सुन्नत है। आपका दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना व मौलाना अशरफ अली रसूलुल्लाह, ये तो आपके नबी हैं। इनका मैं आपको हवाला देता हूँ, आप भागते हैं कि उनका हवाला नहीं मैंने लेना।
جہاں تک قادیان کا قرآن کا ذکر تھا وہ ایک کشف تھا، جو کشوف ہوتے ہیں نا ان کی تعبیر ہوتی ہے۔ حضرت مسیح صاحب نے کبھی نہیں دعویٰ کیا کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ قادیان اصل میں قرآن میں لکھا ہے۔ اشارت النص اس کشف سے ثابت ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نیک نے کہا پاکستان کا ذکر قرآن میں ہے، اب آپ پاکستان کا لفظ تو نہیں دکھا سے، وہ کہتے ہیں اشارتاً بات ہے۔ یہ آپ کے مجددین کی خوابیں آپ سن لیں۔ اشرف علی تھانوی آپ کے مجدد لکھتے ہیں مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے بڑا دردناک خواب دیکھا کہ نعوذ باللہ قرآن شریف پہ پیشاب کر رہا ہے۔ آپ کے مجدد کہتے ہیں یہ بہت مبارک باد خواب ہے، تو یہ آپ کی خواب آپ کو مبارک ہو، اس کو بھی آپ حقیقت میں لے لیں۔ آپ کے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو خواب نظر آئی کہ وہ قرآن پہ ان کے پاؤں تھے۔ تو آئندہ سے خواب کی آپ نے حقیقت میں تعبیر نہیں کرنی، یہ آپ نوٹ لکھ لیں جو آج کا لیسن تھا۔ جہاں تک ترمذی کی روایت ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 30 جھوٹ نہیں آنا تھا، لیکن ایک سچے نے بھی آنا تھا، اس کا آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کے علماء قاضی یاد وغیرہ کہتے کہ وہ 30 جھوٹے حضرت مسیح موعود سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ دوسری بات آپ نے اس حدیث کو انگریزی میں یا اردو میں پڑھ لیا، اس میں خاتم کا لفظ ہے۔ خاتم کا کیا مطلب ہے، یہ کون سا اسم ہے، یہ آپ نے اپنی ٹرن میں بتائیں۔ جو حمامت البشرا کا کوٹ ہے وہاں حضرت مسیح موعود مستقل نبوت کی بات کریں، اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ ابھی طالب علم ہے۔ آپ کے 3 منٹ ختم، او بھائی آپ کے ٹائم ختم ہو گیا، میں بولوں؟ 3 منٹ ہو گیا آپ کا، 3 منٹ ہو گیا، میں بولوں گا اور آپ نے بہت سارے اشکال کر دیے، سب کا جواب دینے کے لیے مجھے زیادہ ٹائم چاہیے، 5 منٹ دیجیے مجھے، 5 منٹ دیجیے مجھے، آپ کو 2 منٹ ٹھیک ہے؟ اب آپ سنیے، ہاں ٹھیک ہے، آپ میرے اشکالات کے آپ اپنے جو جھوٹے اشکالات کیے اس کے آپ جواب دیکھیے، میرا ٹائم شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ انہوں نے ایسے نبوت کی دعوت کی، ویسے نہ انہوں نے تو صاف صاف کہا کہ بنا کوئی استثناء کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو آپ اسی میں پھنس چکے ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ صرف جھوٹے کی بات میں جو ہے کانٹراڈکشن ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک غلطی کا ازالہ یہاں پر کہ کیونکہ میں ذلی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیا کہا مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ میں خود وہ میں کتنی بار آپ کو کہوں پورا نام لیں، کتنی بار آپ کو سمجھاؤں، یہ آپ کا علمی حالت یہ ہے، پورا نام آپ لے ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو موقع دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دیوبندی آیا میدان میں، اس میں ہمت نہیں کہ وہ عزت سے بات کرے۔ یہ آپ کے مدرسے میں آپ کو بات سکھائی ہے، پورا میں نام مدرسہ نہیں گئے ہوں، میرا بات سنیے، آپ مجھے کاٹ کیوں رہے ہیں؟ مرزا قادیانی یہی نام ہے نا، مرزا قادیانی نام ہے، اور بھی کچھ نام ہے کیا؟ اب کوئی 10 کلومیٹر لمبا نام رکھ لے گا، میں پورا نام پڑھ لوں مرزا قادیانی، ٹھیک ہے؟ اب مجھے کاٹیے مت، مجھے روکیے نہیں، آپ بیچ میں کیوں ٹوک رہے ہیں ہم کو؟ ہم آپ کو ٹوکا نہیں، آپ چپ رہیے، نہیں آپ تو بھاگ رہے، آپ ہم کو نکال رہے اسکرین سے اپنا، آپ تو بھاگ رہے، آپ تو ڈر چکے، آپ چپ سے رہیے۔ مرزا قادیانی، ٹھیک ہے، پورا نام ہے مرزا قادیانی، تو مرزا کا مجھے کیوں بولنے نہیں دے رہے بھائی، چپ سے رہیے، میرے بات سنیے۔ تو یہاں پہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی نے روحانی خزائن والیوم، اور میرا ہم کو 2 منٹ ملے گا، ٹائم شروع نہیں ہو میرا، ہم کو بار بار پھینک دیا اسکرین کے باہر۔ پیج 212 میں کیا لکھ رہا ہے کہ کیونکہ میں یعنی کہ وہ خود ذلی طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بس اس طرح سے خاتم النبیین کا مہر نہیں ٹوٹا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان تک ہی محدود رہی، بہرحال یعنی کہ ان تک محمد رسول اللہ تک تو محمد رسول اللہ کا ختم نبوت محدود رہا، لیکن ہم خود بھی محمد رسول اللہ ہے۔ اب آپ اس پہ کیا کریے گا؟ اور یہ جو آپ کہے 1 منٹ، یہ جو آپ کہے کہ 30 دجال تو پہلے آ گئے، 1 منٹ، آپ نے قاضی ایاز، میں دکھا رہا ہوں، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے ٹائم، آپ کو 2 منٹ ہی ملیں گے۔ تو ہاں یہاں پر یہ دیکھیے، تو یہاں پر آپ جو ہے یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کا تو آپ یہ پیش کر دیے کہ انہوں نے ان کے مطابق 30 دجال آ گئے، انہوں نے الشفا میں یہ بھی لکھا کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی مانے تو اسے قتل کر دینا چاہیے، آپ اسے مانتے ہیں؟
آپ تو اسے مانتے نہیں. الشفا میں قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ یہی لکھے. اور اب اگر آپ یہی بات کریں کہ مسلمان علماء کا بات مانیں گے تو امام نووی شرح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 191 اور 192 میں لکھ رہے ہیں کہ یہ 30 دجال پورے نہیں ہوئے ہیں. اسود انسی اس میں سے ایک دجال تھا, لیکن اور بھی دجال آئیں گے. اب ابن حجر کا میں حوالہ دیتا ہوں, ایک منٹ. اور علامہ, تو آپ نے 10ویں صدی کے علماء کے نام لے لیا, لیکن یہاں پہ تو یہ ایک منٹ, ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 61 اور 62 میں یہ لکھا کہ 30 دجال پورے نہیں ہوئے ہیں. تو اب ایک عالم کا بات مانیے گا کہ ہزاروں علماء جو لکھ رہے ہیں, اور یہ 13ویں صدی کے علماء انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی 30 دجالوں میں سے ایک تھا. اس کے بعد یہ آپ کا ٹائم ہو گیا, آپ کا ٹائم ہو گیا, آپ کے 2 منٹ میں آپ کو زیادہ وقت دیا. اب آپ خاموشی سے سنیں گے, میوٹ پہ آپ رہیں, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں لکھا ہے بروز کے طور پہ, لیکن میں اب آپ کو ثابت کرو کہاں لکھا میں ہے بتاتا ہوں جناب, آپ میوٹ پہ رہیں. آپ کو پیچھے نہ کہا دیا کیونکہ آپ میں ہمت نہیں کہ آپ تمیز سے بات کریں, آپ بات کاٹتے رہتے. میں اپنا ٹائم پھر سے شروع کر رہا ہوں. اب آپ نے بولنا نہیں, آپ پیچھے بھی آرام سے بیٹھے رہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ حقیقت میں ہم کیا پھر سے دنیا میں آئیں گے. 2 منٹ کا وعدہ آپ نے کیا تھا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. رشید احمد گنگوئی کہتا ہے اللہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کیونکہ آپ کے نزدیک خدا جھوٹ بولتا ہے, آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب خاموشی سے آپ بات سنیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کا دعویٰ کیا. بروزی طور پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مجھے ملا ہے, ٹھیک ہے. یہ واضح آپ علیہ السلام کی ہر تعلیم گورنمنٹ انگریز اور جہاد میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا بروزی طور پہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے دیوبندیوں کے کیا دعوے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیوبندی ہیں, آپ اب بات سنیں گے انشاءاللہ. تحذیر الناس میں قاسم ننوتوی صاحب کہتے ہیں سارے نبی ذل اور بروز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, لگائیں فتویٰ. پھر سوانح قاسمی میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مولانا کے جسم مبارک میں سمانا شروع ہوا, یہاں تک کہ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو مولانا میں ہو گیا. یعنی قاسم ننوتوی کا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہو گیا. انور شاہ کشمیری کے جنازے کے متعلق بھی یہی ہے کہ کسی کو خواب آئی کہ جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں, انور شاہ کشمیری کو. پھر اشرف علی تھانوی کا کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, یہ تو آپ کا کلم ہے. اشرف علی تھانوی نے بیداری میں اس کے مرید نے یہ پڑھا ہے, انہوں نے کہا اس کا مطلب آپ کے مرید متبع سنت ہیں. پھر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. جب محمد الیاس کاندلوی فوت ہوا تو آپ کے علماء وما محمد الا رسول پڑھ رہے تھے, قد خلت من قبلہ رسول, آپ ان کو بھی رسول سمجھتے ہیں. پھر آپ کے مرثیہ جو ہوا, جو لکھا ہے مرثیہ رشید احمد گنگوئی کی جو مرثیہ, اس میں کیا آپ کے علماء کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رشید احمد گنگوئی کو دے دیا کہ یہ اسلام کا بانی ثانی ہے. شاہ ولی اللہ کے حوالے میں آپ کو دکھاؤں گا جو آپ کے مجدد ہیں, ان کا بھی یہی دعویٰ کہ وہ بروزی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گویا میرا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں اولیاء کے مراتب کی گزروں, جو آدم سے لے کے قیامت تک کرامات ہے وہ مجھے ملے ہیں. پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں ترقی کرتے گیا حد تک کہ میں خاتم النبیین ہو گیا. یہ لکھ لیں باتیں, آپ نے ان کا جواب دیں. جہاں تک قاضی ایاز کی بات ہے, میں نے آپ کو جو حوالے دی ان میں واضح لکھے کہ یہ 30 جو جھوٹے, یہ جو نمبر ہے یہ پورا ہو چکا ہے. اگر ابن حجر نے کہا یہ نہیں پورا ہوا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پورے ہو چکے تھے. تو یہ ایک پیش گوئی تھی. میں نے آپ کو جو کہا ہے وہ یہ کہ ہزاروں جھوٹے آ جائے, اس سے تو نہیں کوئی فرق پڑتا ایک سچے نے آنا تھا یا نہیں, یہ سوال ہے. آپ دیکھیں بائبل میں لکھے کہ بہت جھوٹے آئیں گے, صحیح پیش کرتے ہیں.
کہ وہ جھوٹے آئیں گے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی سچے نے نہیں آنا تھا؟ یہ میں بات آپ سے کروں کہ جو علماء ہیں انہوں نے قاضی یاد کا قول بیان کیا. میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، میں نے آپ کو بھی ایکسٹرا ٹائم دیا تھا تو میں آخری بات کروں. یہ دیکھیں، یہ شرح صحیح مسلم اکمال الاکمال میں واضح کہ یہ پہنچا گیا الان بلغ ھذا العدد، ٹھیک ہے. اور یہ صرف ان کا دعویٰ نہیں، اور بھی بہت سارے علماء ہیں، جیسے یہاں لکھے قال قاضی ایاد ھذا الحدیث قد ظہر، یہ حدیث ظہور میں آ چکی. تو ایک سچے نے آنا تھا تو وہ آ چکے الحمدللہ. اس کا آپ نے انکار کیا. آپ کے 2 منٹ شروع ہوتے ہیں. پھر سے وہی بات، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ کو بات ماننا ہے تو الشفا والیوم نمبر 2 پیج نمبر 270 اور 271 میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اس کو قتل کر دو. اب مان لو، آپ کہا اب مر جاؤ. وہ قاضی ایاز کے مطابق آپ واجب القتل ہے. آپ مان لو. پھر آپ تو ایک عالم کا بات اٹھا لیے، اور پھر جب ہم یہ دکھا رہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھ رہے ہیں، قاضی ایاز کے بعد لکھ رہے ہیں کہ یہ 30 کا عدد پورا نہیں ہوا. امام نووی شرح مسلم میں لکھ رہے یہ عدد پورا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے یہ عدد پورا نہیں ہوا. بن باز بھی لکھ رہے یہ عدد پورا نہیں ہوا. پھر یہ ایک عالم کا آپ بات مانو گے، اور وہی عالم جب لکھیں گے کہ ختم نبوت کا انکاری کو قتل کر دو، آپ اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ پھر اگر ایک مولوی کا بات کا آپ کا نزدیک اتنا زیادہ یہ ویلیو ہے تو قاضی ایاز کا نزدیک آپ واجب القتل ہے، آپ کو مر جانا چاہیے، پہلی بات. پھر اس کے بعد یہ مرزا قادیانی جو ہے، مرزا قادیانی نے روحانی خزائن والیوم ہی ایک غلطی کا ازالہ میں لکھتا ہے کہ یہ سورہ فتح صاف صاف لکھا ہے، ایک دم صاف. آپ کتنا بھاگو گے یار، اللہ کی قسم آپ جہنم چلے آؤ گے اگر آپ اس کو مان رہے ہو تو. روحانی خزائن والیوم 18 پیج 207 سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں جہاں پہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ یہاں پہ محمد رسول اللہ میرا نام محمد رکھا گیا ہے، یہاں پہ میرا نام محمد رکھا گیا. صاف صاف مرزا قادیانی لکھ رہا ہے روحانی خزائن والیوم 18 پیج نمبر 207 میں ایک غلطی کا ازالہ میں کہ یہ محمد رسول اللہ کا جو نام ہے قرآن میں وہ میرا نام ہے. اس کا جواب دو. اور آپ ایک عالم کا بات لے لیا تو قاضی ایاز کا ہر بات لو. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ الشفا والیوم نمبر 2 پیج نمبر 271 272 میں لکھتے ہیں محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، اور جو ان کی نبوت پہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو قاضی ایاز کے مطابق تو آپ کو پہلا بات مر جانا چاہیے، آپ کو تو رہنا بھی نہیں چاہیے زندہ. پھر آپ ان کا حوالے کیوں دے رہے ہیں؟ پھر یہ کیا نام ہے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا یہ ابن حزم اور بھی جی کئی آپ سارا کا علماء سے ٹائم دکھا ہو دیا کہ گیا، 30 دجال جو ٹائم ہو گیا آپ کا. جزاک اللہ، آپ کے 2 منٹ ہو گیا. آپ غور سے سنیں، آپ نوٹس لیں، ٹھیک ہے. جواب بھی ایک چیز ہوتی ہے. احتشام صاحب تیار ہو جائیں، نوٹس لیں. پہلی بات آپ نے یہ کیا کہ الشفا میں قاضی ایاز نے کہا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں ان کو قتل کر دے. کیا ان کا یہ مطلب ہے کہ جب مسیح ابن مریم آئیں گے اور وہ دعویٰ نبوت کریں گے مسلمانوں کو ان کو قتل کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں. جو سچا نبی ہوگا، جو اس امت میں سے آئے گا، ان کے متعلق یہ فتویٰ قاضی ایاز نے نہیں دیا. وہ بھی ایک سچے کے منتظر تھے. جہاں تک 30 جھوٹوں کا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کہتے ہیں جیسے قاضی ایاز کہ یہ پورا ہو گیا. جو کہتے ہیں یہ نہیں پورا ہوا، میں نے آپ کو اس کا جواب دے دی کہ ہزاروں جھوٹے آئے، ملین جھوٹے آئے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملین کا نام بھی لیا ہوتا، حالانکہ 30 سے ثابت ہوتے کہ سارے جھوٹے نہیں ہوں گے. وہاں ایک نمبر آ چکے ہیں جس سے ثابت ہے کہ سچا آ سکتا ہے. میں کہتا ہوں کروڑوں جھوٹے آئے، کیا ایک سچے نے نہیں آنا تھا؟ آنا تھا، اس کو ہم نے مانا ہے. تو ہمیں کوئی حد اس پہ نہیں لگے گی، نہ کسی کی حد ہے کہ اگر کوئی کسی جھوٹے کو مانے اس کو قتل کر دو. قرآن میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین، قرآن میں تو نہیں ایسی کوئی سزا لکھی گئی. مسلمہ کو لوگوں نے مانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیا تھا؟ نہیں کیا. تو جھوٹا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے. پھر جہاں تک آپ نے سورہ فتح کی بات کی، وہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ہرگز نہیں لکھا کہ سورہ محمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے. یہ آپ نے جھوٹ بولا، اس سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. لائیو آپ انشاءاللہ رجوع کریں گے. میں آپ کو وہ آیت دکھاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اصل میں کیا بات کی. مجھے ایک سیکنڈ، میں اسکرین پہ حوالہ دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں ملفوظات کا حوالہ، میں اپنا ٹائم کنٹینیو کرتا ہوں. ملفوظات کا حوالہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام واضح لکھتے ہیں کہ یہ جو محمد کا نام ملا ہے
اس آیت میں یہ اسی طرح آپ علیہ السلام کو ملا جیسے جو علماء ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ان کا نزول ہوتا ہے اولیاء پہ، یہ تسکین قلب کے لیے۔ حضرت مسیح موعود نے واضح لکھے کہ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ہاں روحانی طور پہ بروز کے سینس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب دیا، اور یہ اولیاء سے ثابت ہے کہ قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ لیکن آتے ہیں آپ کے علماء نے کیا دعوے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے عالم تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ ہے۔ ابو الحسن الخرقانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں خدائے وقت ہوں، میں مصطفیٰ وقت ہوں۔ بایزید بستامی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پوچھا گیا کہ عرش کیا ہے، میں نے کہا وہ میں ہوں۔ پھر ان کو پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ابراہیم علیہ السلام گزرے، انہیں کہ وہ سب میں ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دیوی صاحب کا دعویٰ کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وجود ہو چکے تھے، اور میں خاتم النبیین بھی ہو گیا تھا، میں اس روحانی مرتبے پہ پہنچا تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ملے۔ جی بھائی آپ کریں ٹائم گے۔ اپ، ٹائم اپ۔ پہلا بات تو آپ بالکل صاف سیدھا جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے سامنے وہ پیج کھلا ہے، اسکرین شیئر کرنے کا یہ آپشن نہیں، ورنہ بھی دکھاتے ہم کہ والیوم 18 پیج 207 میں صاف صاف مرزا یہ لکھ رہا ہے کہ اس وحی پورا نام آپ نے نہیں لینا تو اب ہم آپ کو نہیں لیں گے۔ جی ہمارے ساتھ حسان صاحب ہیں پیچھے، ان کو ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اگر بات کرنی ہے، ان بھائی نے تمیز نہیں سیکھنی تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں کہ ایسے لوگوں سے بات کریں۔ ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، یہ جو احتشام صاحب آئے ہو یا دیوبندی، ان کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ چیٹ میں لکھیں وعدہ، لکھیں I promise I will take the full name، پھر ہم آپ کو لیں گے۔ کتنی بار ہم آپ کو سمجھائے؟ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اگر آپ نے ہمت نہیں کیا پورا نام لے، آپ کہہ دیں آپ کے بانی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو پھر سے لے رہا ہوں، آپ کے 2 منٹ شروع ہیں۔ ایک منٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی پھر سے شروع ہے میرا وقت تھا۔ تو یہاں پر والیوم 18 پیج 207 میرے سامنے کھلا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں لکھا اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا۔ 207 اب کھولیے، میرے پاس اسکرین شیئر کرنے کا آپشن نہیں ہے، میں وہاں دکھاؤں گا، وہاں صاف صاف لکھا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد، کس میں؟ قرآن کی آیت میں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار بینہم، اس آیت میں محمد رسول اللہ والذین معہ، اس آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے، اور رسول بھی صاف صاف لکھا ہے۔ آپ بھاگیے مت، اس پیج کو آپ کھولیے، ہم حوالہ دے دیا ہے، شیئر کرنے کا آپشن نہیں میرے پاس، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات جو آپ کہے کہ یہ مرزا غلام احمد نے ایسا کہا ویسا کہا، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اللہ کے نبی کے جو آپ نے حدیث کو کہا کہ 30 کا عدد متعین کر دیا، 30 بڑے دجال ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی حدیث میں ترمذی 2219 میں نے وہاں اوپر سینڈ کر دیا، اس کے بعد وہیں پہ لکھا ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، وداؤٹ اینی کنڈیشن، ذلی بروزی فلانا ڈمکانا، کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ پھر سے سینڈ کر رہا ہوں، ایک منٹ، یہ دیکھیے، اب میرے وہ تو یہ حدیث آپ کو پھر سے سینڈ کر رہا ہوں، تو یہ حدیث میں تو صاف صاف لکھا ہے، ایک منٹ، یہ دیکھیے کمنٹ میں دیکھیے صاف صاف لکھا ہے کہ اینڈ انڈیڈ دیر شیل بی 30 امپوسٹرز، 30 دجال ہوں گے ان مائی امت، 30 ایچ آف دیم کلیمنگ ٹو بی اے پروفٹ، سب سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اینڈ آئی ایم دا لاسٹ پروفٹ، میں آخری نبی ہوں، دیر از نو پروفٹ آفٹر می۔ کیسا جھوٹ ہے، آپ کیسا بول دیے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کہے کہ نہیں اس کے بعد اور آ سکتے ہیں، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسا جھوٹے آپ یار، وہیں پہ حدیث میں لکھا ہے، وہیں لکھا ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ایسا جھوٹ کہہ دیے کہ نہیں وہاں اس کا مطلب تو اور آ سکتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہو جائے، ٹائم ہو گیا۔ آپ پیج کی نہیں، رکیے، ٹائم چھوڑیے، آپ والیوم 18 پیج 207 کھولیے میرے سامنے، ہم آپ کو حوالہ دے دیا، آپ کھیلیے، نہیں آپ کھولیے میرے سامنے، اب ابھی کھولیے۔ آپ کے 2 منٹ ہو گئے، تمیز آپ کو لگ رہا ہے مدرسے میں نہیں کوئی آپ کو سکھائے گی آپ کے استاذوں نے۔ میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ اتنے جذباتی ہو رہے ہیں، آپ سے دلائل کا ہینڈل مشکل ہو رہا ہے، آپ اپنے علماء کو میدان میں لائیں۔ اب آپ نے
میوٹ پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں سارے حوالے دکھاؤں گا، فکر نہ کریں۔ پہلی بات یہ کہ جو آپ نے حضرت مرزا غلام احمد حسن پہ حوالہ اعتراض، لائیے، نہیں آپ اسکرین پہ حوالہ لائیے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نہیں بولیں گے، پھر بھی آپ بول رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے مجھے پتہ ہے رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے آپ بھی اب مناظر کے دوران جھوٹ بولیں؟ آپ نے وعدہ کیا آپ نہیں میری بات ٹوکیں گے، میں نے آپ کو پورے 2 حوالہ منٹ، اسکرین پہ لائیے۔ پھر یہ بھائی بول رہے ہیں ان کو تمیز نہیں ہے کوئی، میں کیا ان کے ساتھ کروں؟ بہت افسوس کی بات ہے احتشام بھائی، لوگ سن رہے ہیں آپ کو۔ ہم نے یہ رول سیٹ کیے کہ ہم منازع کے دوران جب میں بولوں گا آپ نہیں بولیں گے، ہر وقت آپ بولتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور ٹائم دیتا ہوں کیونکہ میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا لوگ دیکھیں کہ آپ میں ہمت ہے، لیکن اگر آپ پھر کاٹیں گے آپ کو پھر نکالوں گا۔ میوٹ پہ رہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تمیز سیکھ لیں آج، اگر علم نہیں سیکھنا یہاں سے تمیز سیکھ لیں۔ میں اپنے ٹرن شروع کرتا ہوں، اب آپ میوٹ پہ رہیں گے، آرام سے سنیں، آپ نوٹس بنائیں، آپ کو کافی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا آج سیکھ لیں ہم سے انشاءاللہ۔ یہاں پہ حضرت مرزا غلام احمد حسن نے جہاں پہ حوالے میں لکھے کہ اس وحی الہام میں حضرت مسیح نے یہ نہیں لکھا کہ قرآن کی جو آیت ہے محمد الرسول وہ میرا دعویٰ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح وہاں ملفوظات آیت لکھا ہے، اس کو میں آپ کو نکال دی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر نئی بات سننی، تمیز نہیں ہے آپ میں، پھر ہم آپ سے کیسے بات کریں؟ میری ٹرن شروع ہوئی اور آپ بولنا شروع ہو گئے ہیں، میوٹ پہ آپ نے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو حوالہ ہے کہ اس وحی الہی میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ یہ جو سلسلہ ہے کہ آیات قرآنیہ کا نزول اولیاء کے قلب پہ تسکین کے لحاظ سے، یہ تو آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ آپ کے شیخ اکبر فتوحات المکیہ میں ابن عربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کذالک تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء من قطع ما کونی محفوظا لهم۔ آپ کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ آیات کا نزول ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں عبد القادر جیلانی فتوح الغیب میں کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پہ یہ آیت نزول ہوتی ہے انک الیوم لدینا مکین امین، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے تھی۔ پھر آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ آپ کے مجدد الثانی ان کو قرآن کی آیت نزول ہوئی اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ لگائیں فتویٰ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں فتویٰ لگائیں، آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ حضرت مرزا غلام احمد حسن کا واضح عقیدہ ہے، روز روشن طرح یہ عقیدہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ لکھے کہ یہ جو آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہے۔ ہاں تسکین قلب کے لیے آپ علیہ السلام پہ بھی آیات کا نزول ہوا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ ماں بروزی طور پہ آپ کو محمد کہا گیا ہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ آپ کے اولیاء نے بھی یہی دعوے کیے ہیں، ان کو بھی وہ آیات نزول ہوئی ہیں جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تھے۔ محمد غزنوی صاحب کو دیکھیں، ان کے میں آپ کو حوالے اب دکھاتا ہوں، اب بھاگنا نہیں، جواب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ محمد غزنوی صاحب رحم اللہ کے حوالے، ان کی سوانح عمری میں کیا لکھا ہے، واضح لکھے کہ ان پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جو کاف کا صیغہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے پہ یہ نازل ہوئی، یعنی تسکین قلب کے لیے یہ بات جائز ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے اعتراض پہ، آپ نے کہا کہ 30 برے جھوٹے، وہاں برے کا کہاں لفظ ہے؟ تعویل نہ کریں، یہ نص صریح ہے، جو نص صریح کی تعویل آپ کے انور شاہ کشمیری کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے آخر پہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، اس کی عربی پڑھیں جناب، وہاں خاتم النبیین کا لفظ ہے۔ اب آپ نے اپنی ٹرن میں بتانا کہ خاتم کا کیا مطلب ہے، آپ کا ٹرن شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو شروع سے بتا دوں کہ آپ نے تمیز سے بات کرنی ہے، پورا نام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے کوئی آپ کے لیے شرائط نہیں، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ آپ نے پورا نام لینا ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ آپ کا انٹرنیٹ ویسے احتشام صاحب آپ چیک کریں، آپ کی آواز نہیں ہمیں آ رہی۔ ایک جی منٹ، میں خاتم کے حوالے آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ، مجھے ایک ٹرن منٹ آپ اور کی دے۔ شروع ہو گئی ہے۔
تو खातम का मतलब पूछे थे, तो खातम का मतलब सारे ही अरबी लुगत में जो है आखिरी का ही लिया गया है। अस-सिहाब जिल्द 1 सफ़ा नंबर 1908 में भी यही लिखा है कि खातमुल आखिरु शै, और यहाँ पे वॉल्यूम नंबर मतलब है कि कुरान का आयत चैप्टर 33 वर्स 40 को कोट किया गया है कि खातमुल का मतलब होता है आखिरी। इसके बाद मुहितुल बुरहानी में भी यही लिखा गया है, और मैं आपको ये मुफरदात फी गरीबिल कुरान में भी खातम का मतलब आखिरी ही लिखा गया है, मींस कौम का आखिरी फर्द लिखा गया है साफ साफ तौर पे, ठीक है। अल मोहकम वल मुहितुल आजम में भी, और मैं आपको हवाले दिखाता हूँ, एक मिनट। ये ताजुल उरूज का हवाला है, जिसका मिर्जा कादियानी ने भी बहुत सारा तारीफ किया है कि खातम का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खत्म ऑफ एनीथिंग इज इट्स एंडिंग, आखिरी, एंड इट्स लास्ट पार्ट, आखिर, एज इट इज खातिम, एंड द लास्ट ऑफ अ पीपल एज इट इज खातिम। तो यहाँ पे वॉल्यूम 32 पेज नंबर 45 ताजुल उरूज में भी खातम का यही मतलब लिखा हुआ है कि किसी फर्द का, किसी कौम का आखिरी शख्स, आखिरी, खातम का मतलब आखिरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह के नबी ने अपने आप को आखिरी नबी है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अभी मैं और हदीस आपको दिखाता हूँ कि अल्लाह के नबी ने इसका मिसाल भी देके समझाया। जैसे कोई कोई जो है एक घर बना रहा है, उसका एक ईंट बाकी है, वह आखिरी ईंट हूँ, आखिरी का मतलब आखिरी ही होता है। अभी मैं वो ईंट वाली हदीस भी आपको लाके दिखाता हूँ, एक मिनट। जी आपके 2 मिनट 30 ख़त्म हो गए हैं, मेरी बारी आ चुकी है, तैयार हो जाएं आप, ठीक है, म्यूट पे हो जाएं, जज़ाकल्लाह। पहली बात ये है कि ख़ातम नबीन का मैंने आपको पूछा था कि आप अरबी के लिहाज से आप मुझे बताएं ख़ातम का क्या सीगा है, और उस आयत को भी पढ़ दें, ठीक है। और आप बताएं कि क्या आप ख़ातम नबीन को मशरूत या गैर मशरूत तौर पे मानते हैं। आपने कुछ नहीं इधर से बताया, आपने लुगत की किताबों से ख़ातम का फ़ेल देख के बाज़ चीज़ों को पेश किया, वो आपने अरबी लुगत से साबित करें कि जब ख़ातम जमा के लिए आ रहा है तो क्या उसमें फजीलत पाई जाती है या नहीं। आपके अनवर शाह कश्मीरी की कब्र पे खातमुल मुहद्दिसीन लिखे, क्या वो आखिरी मुहद्दिस थे, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका अकीदे की किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, इसमें वाज़े लिखे कि जो तहजीरुन नास है वो मुकाशफा है, ठीक है। आपके खालिद महमूद साहब और दूसरे भी यही लिखते हैं कि ये एक इल्हामी मजमून है। आपने बहुत हवाले पेश किया, आप उलमाए दियोबंद से जाके पूछे थे, बेहतर होता। कासिम ननोती साहब ने अपने इल्हामी मजमून में लिखा है, सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्म होना का मतलब यह कि ज़माना अंबिया साबिक के ज़माने के बाद आप आए हैं, यानी आप सब के आखिर में आए हैं। मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुर ज़माने में बेजात कुछ फजीलत नहीं। फिर वो कहते हैं अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबवी भी कोई नबी आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तहजीर नास का हवाला है जो आपके नजदीक इल्हामी अल्फाज हैं जनाब। तो जो आप खातम का मतलब ले रहे हैं वो आयत के सियाक को सबाक के भी खिलाफ है। खुद ही आपके मुजद्दिद ने आपका रद्द किया कि जो अहले फहम है वो ऐसी बात नहीं कर सकते कि खातम का यह मतलब आखिरी है। फिर लाकिन इस्तदराक का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी भी आपको बताना पड़ेगा, मैं नहीं आपको बताऊंगा। तहजीरुन नास कासिम ननोती सर ने बताया, वो आपको उनकी किताब को पढ़ लेना चाहिए, फिर आपकी मदद हो जाएगी इंशाल्लाह। अब जो बात आपने ईंट की है, इब्ने हजर कहते हैं इसका मतलब है कि आपने शरीयत को मुकम्मल कर दिया। फतुल बारी में ये वाज़ेह है, इब्ने खल्दून ने भी यही बात लिखी है, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने भी यही बात लिखी है कि इसमें आपकी फजीलत साबित हो रही है कि आपने अखलाक को मुकम्मल कर दिया। अब मैं आपसे जो सवाल पूछा वो आप लिख के रख लें, क्या खातम नबीन को आप मशरूत तौर पे मानते हैं या गैर मशरूत। आपने कहा अब कोई नबी नहीं आएगा, इसमें ना नया आ सकता है ना पुराना। आप तो नजूल मसीह के कायल हैं। अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं कि ये तवातुर है, जो इसका इनकार करे वो काफिर।
آپ تو ایک نبی کے منتظر ہیں. تو یا تو آپ کہیں کہ کسی نبی نے نہیں آنا، یا آپ کہیں آپ خاتم النبیین کو مشروط طور پہ مانتے ہیں. دونوں طریقے نہیں استعمال ہوں گے. قرآن کی آیات پہ آپ کا بھی فتویٰ نہیں آیا کہ آپ کے بزرگان کہتے کہ وہ محمد ہے. جب الیاس کاندلوی فوت ہوئے انہوں نے وما محمد الا رسول کی آیت پڑھی ہے، تو ان کا بھی آپ بھی جواب دیں. جی بھائی. یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آلریڈی آ چکے ہیں، کوئی نئے نبی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں یا یا مطلب ہے کہ وہ کوئی نئے نبی آ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو آلریڈی ایک نبی تھے، وہ بس زندہ ہے اب تک. اس میں تو وہ بالکل صحیح، اس میں تو کچھ سوچنے کا بات ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی نئے نبی ہے کیا. عیسیٰ علیہ السلام تو آلریڈی ایک نبی تھے، ان کا انتقال اب تک نہیں ہوا. محمد رسول اللہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، پہلے آ چکے؟ پہلے آپ یہ بتائیے، محمد رسول اللہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں یا ان سے پہلے آلریڈی آ چکے ہیں؟ یہ آپ بتائیے. پہلے اپنے اس کا جواب دیجیے، یہ میرا سوال ہے، اس کا آپ جواب دیجیے. محمد رسول اللہ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے یا بعد میں آئیں گے؟ آئے کہ نہیں آئے؟ سوال کا آپ جواب دیجیے. ہیلو. عیسیٰ میں علیہ اپنی السلام محمد ٹرن پہ رسول اللہ دوں سے گا، اپنی ٹرن لے، میں اپنی ٹرن ہاں میں ٹھیک. جواب دوں. تو صحیح بخاری میں یہاں پہ صاف صاف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ہے مثال جو ہے دوسرے انبیاء کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے کوئی گھر بناتا ہے اور اس میں ایک اینٹ کا جگہ خالی رہتا ہے، اور میں وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ابن حضرت ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے اور ختم نبوت کے منکر کو قتل کر دینا چاہیے. آپ ان کے فتویٰ کو مان لیجیے. آپ ابھی بولیے گا ہم ابھی ابن حجر اور ابن حزم سے فتویٰ نکال کے دکھائیں گے کہ خاتم محمد رسول اللہ آخری نبی ہے اور نبوت کے منکر کو کرنا چاہیے. اب مان لیجیے تب اللہ کے نبی اپنے دین مکمل ہو، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس کے بعد روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 392 میں مرزا قادیانی نے خود خاتم الانبیاء کے بارے میں کیا کہ خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا، اس میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استخفاف ہے اور نص سری قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے. یہاں پہ مرزا قادیانی نے خود کہا کہ خاتم الانبیاء محمد رسول جی اللہ ہے، آپ کا اور وقت اگر ہو ان گیا کے ہے، بعد کوئی نبی آ گیا. وقت آپ کا ہو گیا ہے، میوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، میوٹ ہو جائے. اب آپ نے بات سنی ہے. میں نے آپ کو پوچھا تھا کیا آپ خاتم النبیین کو مشروط طور پہ مانے یا غیر مشروط طور پہ؟ ابھی آپ نے نہیں جواب دیا. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، آپ نے اگلی ٹرن میں جواب دینا ہے. پھر آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے آ گئے تھے. یہ سوال ہی نہیں، پرانا یا نیا کا سوال نہیں. کیا ایک نبی نے آنا ہے؟ ہاں یا نا. آپ کا عقیدہ کیا آنا ہے تو آپ خود ہی استثناء کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے، پرانے نئے کی بات ہی نہیں. کیا یہ مشروط ہے یا غیر مشروط؟ اگر آپ کہیں کسی نے آنا ہے پرانا یا نیا، آپ شرط ڈال کے خود ہی اضافات تشد فات المشروط، تو یہ غیر مشروط طور پہ آپ نہیں مان رہے. پہلی بات. جہاں تک آپ نے گھر کی مثال دی ہے، اس حدیث کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ علماء کا وہاں کیا ذکر ہے. آپ نے وہاں جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. وہاں یہ الفاظ نہیں ہے، وہاں یہ الفاظ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں. آپ کے مجدد قاسم ننوتوی سے میں نے آپ کو بتا دیا اس کا کیا مطلب ہے. ابن حجر الاسقلانی رحم اللہ واضح فرماتے ہیں فالمراد ہونا النظر الی الاکمل بالنسبت الی شریعت المحمدیہ، کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تکمیل کے بارے کہ آپ نے شریعت کو تکمیل کر دی. اب کوئی شریعت والا نہیں آ سکتا. آپ خود ہی کہتے ایک نبی نے آنا ہے، تو آپ یہاں اس بات پہ مجھے منانے ہیں جو آپ کا خود عقیدہ نہیں. آپ خود ہی کہتے ایک نبی نے ابھی آنا ہے، تو آپ کے نزدیک نبوت کا دروازہ کھلا، ایک نے آنا ہے، اور وہ آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ہے. ہم کہتے ہیں ان کی وفات ہو گیا ہے، جس نے آنا تھا وہ اس امت سے آئے گا. میں نے آپ کو تحذیر الناس کے حوالے دکھائے کہ یہ جاہل کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب آخری. یہ عوام کا خیال ہے. آپ کو پتہ ہے اشرف علی تھانوی نے ملفوظات میں عوام کی کیا مثال دی ہے؟ گدوں کی عضو کی مثال دی ہے عوام کے خیال کے لیے. تو آپ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں توہین کریں اپنے مجدد کے فتاووں کے مطابق. میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، خاتم کون سا صیغہ ہے؟ اور جب خاتم جمع کے ساتھ آتا ہے عربی میں، جب آپ کی قبر پہ لکھے خاتم المحدثین انور شاہ کشمیری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب دینا ہے، اور پھر یہ بتانا کہ آپ خاتم کو مشروط طور پہ مانتے ہیں یا غیر مشروط. جہاں تک مسیح موعود علیہ السلام کی بات ہے کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، وہاں مستقل نبوت کی بات ہو رہی ہے. ان کی باتیں آپ آؤٹ آف کانٹیکس ہیں. وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی آ کے شریعت کو منسوخ کرے، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، شروع کریں.
جی میں نے تو آپ کو عربی لغت سے کئی سارے عربی دان سے اس آیت کے ضمن میں ہی آپ یا تو پھر آپ جاہل ہے یا تو پھر آپ جاہل ہونے کا جو ڈرامہ کر رہے ہیں. ہم آپ کو صاف صاف حوالہ کا لسٹ دے دیا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب سارے عربی لغت والوں نے ہی، عربی لغت کے ماہرین نے، آپ عربی لغت نہیں جانتے بھائی، انہوں نے ہی کیا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی. ٹھیک ہے. اب اور ٹھیک ہے، اب آپ مرزا قادیانی سے ہی دیکھ لیجئے کہ اس نے کیا کہا ہے خاتم النبیین کے بارے میں. روحانی خزائن والیوم 12 پیج نمبر 5 میں مرزا قادیانی تو خود کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ میرے پہ یہ کھولا گیا پورا ہے نام لے، حقیقی پورا نبوت کے. نام لے، پورا مرزا نام. غلام احمد قادیانی، چلو یار چلو، مرزا غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے. دجال جسے اللہ کے نبی نے دجال کہا، وہ دجال نے میرے پہ یہ کھولا گیا ہے حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین کے بعد کلی بکلی طور پر بند ہے. بول دیجئے مرزا غلام احمد قادیانی جاہل ہے. ارے آپ بول دیجئے مرزا غلام. آپ کو ہم نے فارغ کر دیا. اب آپ میں ہمت نہیں تھی نا، کیونکہ آپ کو روحانی طور پہ جو آپ کا حال ہو رہا تھا سارے دیکھ رہے تھے. اب آپ نے اپنی آخری ٹرن لے لیا، ہم آپ کا رد اب کریں گے. آئندہ سے آپ نے آنا ہے، آپ نے توبہ کر کے آنا ہے، اور ساتھ آپ معافی مانگیں کہ آپ آئندہ بد زبانی نہیں کریں گے. آپ کی ہمیں نہیں کوئی ضرورت، ہم آپ کو یہاں اتنا وقت دے رہے ہیں، آپ نے اتنی بار رولز توڑی ہیں، پھر بھی ہم نے آپ کو وقت دیا ہے کہ آپ کو کوئی عقل آ جائے، لیکن لگتا ہے کہ آپ کے دل پہ مہر ہے. تو میں آپ کو نکال دیا. اب ہم دوسرے بھائیوں کو لیتے ہیں کہ پہلے میں آپ کا اس بات پہ انشاءاللہ رد کر دوں گا. پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ ساروں نے خاتم کا یہ مطلب یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ابن عربی رحم اللہ جو کہ شیخ اکبر ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا، آپ کو پتہ ہے ان کے کیا رتبہ ہے ابن عربی رحم اللہ کا. وہ کہتے ہیں فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انما ہی نبوت تشریح، کہ تشریح نبوت صرف ختم ہوئی ہے، نہ کہ تمام نبوتیں. آپ خود ہی عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ وہ نبی کے طور پہ آئے. آپ نے کہا آپ نے مجھے عربی لغت دکھائی ہے. میرے بھائی میں نے آپ کو الہام دکھایا ہے. آپ کے مجدد کا الہام کیا بر ہے یا عربی لغت؟ عربی لغت میں بھی وہ بات نہیں آ رہی جو آپ کے ماں بھی خاتم کا مطلب تابع کے لیے آیا ہے، مہر کے لیے آیا ہے، جو تصدیق کے لیے بات ہوتی ہے. آپ عربوں کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو آپ کے مجددین کا حوالہ دیا جو کہ کشف الہام کے قائل تھے اور کہتے تھے یہ الہامی مضمون ہے. پھر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ امام فخر الدین رازی رحم اللہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فالعقل خاتم الکل والخاتم یجب ان یکون افضل، کہ خاتم کا مطلب افضل ہے. تو آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو علم نہیں، آپ نے گوگل سے تھوڑے حوالے لے کے آپ یہاں آگے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو ہم نے نکال دی ہے کیونکہ آپ میں تمیز نہیں. آپ انشاءاللہ تھوڑی تمیز سیکھیں گے، پھر ہم آپ کو لیں گے اور ہم آپ کے ساتھ پھر سے مناظرہ کریں گے. ابھی آپ نے جواب نہیں دیا.